اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی عظیم دینی تعلیمی درسگاہ، اور ہندوستان کے لیے ایسی درسگاہ جس پر ہندوستان فخر کرتا ہے اور جنگ آزادی ناز کرتی ہے، ایسی درسگاہ جسے دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بڑا بیان آیا ہے غزہ کے حالات کو لے کر، غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو لے کر، اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ سنو، غزہ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے، یعنی اسرائیلی آتنکوادی وہاں پر جنگ نہیں بلکہ یہ پری پلان فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام سے جاری پریس نوٹ میں فلسطین کے مظلوموں کو صبر، استقامت اور کامیابی کی دعا دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام سے پریس نوٹ جاری کیا گیا جس میں فلسطین بالخصوص غزہ کی سرزمین میں اس وقت تاریخ کے بدترین ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ ہر روز معصوم بچوں، عورتوں اور بے قصور شہریوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ پناہ گاہیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، عبادت گاہیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ غزہ برسوں سے محاصرے میں ہے اور حالیہ مہینوں میں یہ محاصرہ سنگین ترین انسانی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ صرف زمین، سمندر اور فضا سے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے بلکہ اب غزہ کا حال یہ ہے کہ اب کھانے پینے کے پانی، ایندھن، دوا اور طبی امداد تک کو روک دیا گیا ہے۔ لاکھوں انسان بھوک، پیاس، بیماری، خوف اور تباہی کے عالم میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ پریس کو جاری کی گئی تحریر میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے جو 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اور مہذب ترین دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری ہے، اور جس کا مقصد ایک مظلوم قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ صہیونی ریاست نے ظلم بربریت کی وہ حدیں پار کر لی ہے جن پر تاریخ بھی شرمندہ ہے، اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے ادارے بے بس یا خاموش تماشائی بنے ہیں۔ اور اس پریس نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے نازک اور المناک دردناک حالات میں ہمیں ہندوستانی مسلمانوں پر ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔